السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہر طرح کے سوال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ مثلا کوئی کہتا ہے کہ ہم سے قتل جیسا گناہ ہو گیا ہے، یا زناکاری ہو گئی ہے، یا ہم نے سود کھایا ہے، رشوت خوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کریں گے؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے ماؤں بہنوں، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی اس دھرتی پر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا امیدی اور مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نا امیدی اور مایوسی یہ شیطان کی صفت ہے، اور یہ شیطانی صفت ہے۔ نا امید اور مایوس ابلیس ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کا توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر گناہ، ہر لغزش، ہر خطا وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی صفت ہے التواب، جس کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ آپ گناہ سے توبہ تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ندا لگاتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، جس کے میں گناہوں کو مٹا دوں۔ جو خود توبہ کو قبول کرتا ہو، جو خود توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہو، تو کیسے توبہ نہیں قبول کرے گا؟ کیسے وہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب سے خوب توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے توبہ کیا تو آپ اللہ کے پسندیدہ ہو گئے۔ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اللہ آپ کو چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے، کوئی بھی غلطی ہو، کسی طرح کی بھی غلطی ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، آپ توبہ کیجئے۔ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئیے، اللہ سے کہیے کہ اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ ہم کو معاف فرما دیجئے، اب سے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ بس یہی گناہوں کا توبہ ہے۔ عزم کیجئے، گناہوں پہ احساس ندامت ہو، آپ شرمندہ ہوئیے کہ کیوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یہ گناہوں کا توبہ ہے، بہت آسان ہے۔ جب آپ سے غلطی ہو تب آپ گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اسی وجہ سے قرآن میں ہے التواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تواب کب ہوگا؟ جب آدمی بہت زیادہ گناہ کرے گا، بہت زیادہ توبہ کرے گا۔ جب گناہ ہی نہیں کرے گا تو تواب بھی نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت اور خصلت میں ہے گناہ کرنا، اور انسان کی یہ نیچر ہے گناہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کے ہر اولاد گناہ گار ہے اور بہت زیادہ گناہ گار ہے، بہت زیادہ غلطی کرتا ہے۔ خطاؤن مبالغے کی صفت ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والا، بار بار گناہ کرنے والا۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان گناہ کر سکتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ بڑی غلطی ہو چاہے چھوٹی غلطی ہو، لیکن اللہ پسند اسی کو فرماتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو، جس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق مل رہی ہو۔ آپ اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ سے یہ گزارش کرتے رہیے، اللہ سے یہ درخواست کرتے رہیے کہ اے اللہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، معاف کر دیجئے، اب سے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی ہو جا رہی ہے تو آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ اے اللہ ہم سے یہ بار بار غلطی ہو جا رہی ہے، آپ ہمیں اس گناہ سے بچا لیجئے۔ انسان کا مطلب ہی اور مقصد ہی ہے اللہ کے سامنے جھکنا اور اپنی عاجزی کو دریافت کرنا،
اپنی بے بسی کو جاننا کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کتنی آسانی اور کتنی دین میں نرمی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان ویسا ہی ہو جائے گا گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، آپ سے کسی طرح کی بھی غلطی ہو گئی ہے تو آپ گناہوں سے توبہ کریے۔ لیکن گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حق میں گناہ ہوتا ہے، ایک بندے کے حق میں گناہ ہوتا ہے۔ بندے کے حق میں گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائے ہوں، کسی پہ ظلم کیے ہوں، کسی کی غیبت کیے ہوں، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے آپ نے اس کی برائی بیان کیا ہو یا اس کو برا سمجھا ہو، یا اسی طرح سے آپ نے اس پر الزام لگایا ہو، بہتان تراشی کی ہو۔ تو ایسے جو گناہ ہیں جو بندوں کے حق میں ہوتے ہیں، تو اس گناہ کے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کے حق میں گناہ کیے ہیں آپ اس سے پہلے معافی مانگیں، پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ کو جو بندوں کے حق میں ہیں اسی وقت معاف کریں گے جب تک کہ وہ بندہ نہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حق میں ہوتے ہیں اور اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ گناہ کو معاف کرے یا نہ کرے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو گناہ بندوں کے حق میں ہے، سب سے پہلے آپ کو اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی جس کے حق میں آپ نے گناہ کیا ہے۔ اگر آپ کو اس نے معاف کر دیا تو پھر آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو آپ گناہ سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، اور آپ بہت ہی اللہ کے پسندیدہ ہونے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی اور گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔